وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے صحیح البخاری کی آخری حدیث سنی ہے. حدیث پاک کے پڑھنے یا سننے سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالواسطہ شاگرد بن گئے. اور میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے سارے شاگرد چاہے بلا واسطہ ہیں چاہے بالواسطہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ضرور جنت میں جائیں گے. براہ راست اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے احادیث لی، ان کو یاد کیا، محفوظ کیا، پھر اپنے شاگردوں کو منتقل کر دی، انہوں نے آگے منتقل کر دی. یہ احادیث منتقل ہوتی ہوئی 1450 سال سے ہمارے پاس آج پہنچی ہیں. درمیان میں جتنے بھی واسطے ہیں یہ سارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. کوئی ایک واسطے سے، کوئی 2 واسطے سے، کوئی 5 واسطے سے، ہم 29 واسطے سے آپ کے شاگرد ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سارے شاگرد جنت میں جائیں گے. کہو الحمدللہ. صحیح البخاری کا اختتام تو ہو گیا جب ہم نے اس حدیث کی تلاوت کر لی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب میں اپنی عبارت لکھی اور حدیث درج فرمائی، جب اس کی تلاوت ہوئی تو بخاری ختم ہو گئی. لیکن مجمع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ اس دین سے پہلے جتنے بھی دین آئے وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کا جگہ کے اعتبار سے بھی دائرہ محدود تھا اور وقت کے اعتبار سے بھی دائرہ محدود تھا، افراد کے اعتبار سے بھی ان کا دائرہ محدود تھا. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے.
آپ کی تشریف آوری کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، اس کے بعد اور نبی آ جاتے تھے، ایک علاقے میں اور نبی، دوسرے میں اور نبی، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے بعد تمام علاقوں میں آپ ہی نبی ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کو آسمان دنیا پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ہر ستارے کی روشنی کی ایک حد ہے، کوئی مشرق میں چمک رہا ہے، کوئی مغرب میں، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی سیدھ میں، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے تو سارے روشنیاں اپنی سمیٹ لیتے ہیں، پھر ہر جگہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کے بعد کسی ستارے کو طلوع ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ طلوع نہیں کر سکتا، اگر طلوع ہو بھی جائے تو اس کی روشنی کسی کو نظر نہیں آتی۔ آسمان نبوت پر جتنے بھی انبیاء آئے یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی روشنیاں اور ان کے دین کی حدیں مقرر تھیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ سورج بن کر آئے، جب آپ طلوع ہو گئے تو اس کے بعد کسی اور روشنی کی مجال نہیں ہے کہ وہ روشنی ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، تاکہ کسی صدی میں کائنات کے کسی کونے میں بھی کوئی بندہ پیدا ہو تو اس کے سامنے دین کا صحیفہ موجود ہو، وہ عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی دین ہے یہ سارا وحی سے حاصل ہوا ہے، دین حاصل ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے بغیر وحی کے۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، انہوں نے کہا عقل سے دین بنتا ہے۔ علماء محدثین نے ان کی تردید فرمائی کہ عقل دین کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عبارت کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی استعمال ہوتی ہے، عقل سے دین بنتا نہیں ہے، دین بنتا ہے وحی سے۔ وحی اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں، آسمان سے جو اللہ کا پیغام آتا ہے نبی پر، یہ وحی ہوتی ہے، اور وحی صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں آتی، کیونکہ وحی معصوم پر آتی ہے، اور معصوم صرف نبی ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ محفوظ ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا۔ نبی پر وحی آتی ہے اور وحی سے دین حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، دوسری وحی غیر مطلوب ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، حدیث بھی آسمان سے آئی ہے۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک ہم نہ بلائیں، ہماری وحی آتی ہے تو پھر بولتا ہے۔ احادیث میں تفصیل موجود ہے کہ بعض دفعہ
کسی مسئلے کے لیے آپ 15 دن انتظار کرتے تھے وحی کا، جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ ایسا بھی موقع آیا کہ 50 دن تک وحی نہیں آئی، آپ نے 50 دن انتظار کیا۔ تو جتنی بھی احادیث ہیں یہ پیغام اللہ کا ہے، اور اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ الفاظ اور افعال آپ کے ہیں لیکن حقیقت میں پیغام اللہ کا ہے۔ تو وحی کی 2 قسمیں ہیں، قرآن اور بولو قرآن اور حدیث۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے اور حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرماتے تھے، یہ حدیث کی پہلی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں قول نبی، جو آپ اپنے اعضاء سے کام کرتے تھے۔ یہ حدیث کی دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں فعل نبی۔ کوئی کام آپ کی مجلس میں ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ نے نقیر نہیں فرمائی، اس کو کہتے ہیں تقریر نبی۔ تو اقوال، افعال اور تقاریر، یہ 3 قسمیں ہیں حدیث کی۔ یہ تینوں قسمیں حدیث کی وہی ہے، افعال بھی وہی ہے، اقوال بھی وہی ہے اور تقاریر بھی وہی ہے۔ صحیح البخاری ہمارے سامنے ہے، اس کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ قول مصطفیٰ ہے۔ اسی کتاب کی جو آخری حدیث ہے، ابھی تلاوت ہوئی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی قول مصطفیٰ ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی زبان مبارک سے بھی نماز سکھلائی اور نماز پڑھ کر بھی دکھلائی۔ آپ نے ایک دن منبر پر نماز پڑھائی تاکہ تمام صحابہ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے ہیں؟ کانوں تک اٹھائے ہیں، کندھوں تک اٹھائے ہیں، سر تک اٹھائے ہیں۔ اس کی کیا کیفیت ہے؟ ہاتھ باندھے کہاں تک ہے؟ آپ نے کتنی دیر قیام فرمایا؟ آپ نے رکوع کیسے کیا؟ سجدہ کیسے فرمایا؟ تشہد میں کیسے بیٹھے؟ یہ کیا چیز ہے؟ افعال۔ یہ سارے افعال ہیں جس کو صحابہ اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ افعال حضور کے ہیں، الفاظ صحابہ کے ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ حکم اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں حکم کرے اس کو لے لو، میرا رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو رسول اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے نواہی، یہ در حقیقت حکم اللہ کا ہے۔ اس کو آپ کبھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، کبھی اپنے اعضاء کے ساتھ اس کو کر کے دکھلاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سو رہے ہیں، صحابہ آپ کے سونے کی کیفیت نقل کر رہے ہیں، کہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہاں سر رکھا ہوا ہے، کدھر پاؤں کیے ہوئے ہیں، کدھر رخ کیا ہوا ہے۔ کبھی آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، کبھی آپ پانی نوش فرما رہے ہیں، کبھی آپ سفر فرما رہے ہیں، کبھی آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے افعال ہیں یہ سارے احادیث ہیں
اور صحابہ کرام ان کو اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور اپنے اعضاء سے اللہ کے نبی ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو حدیث کی تینوں قسموں سے اللہ کے احکامات اور دین کے احکامات امت کو ملتے ہیں۔ تو دین ہمارا وحی سے آیا، اور وحی قرآن کی صورت میں بھی ہے اور احادیث کی صورت میں بھی۔ تو اللہ نے وحی کی حفاظت اپنے ذمے لے لی تاکہ قیامت تک دین باقی رہے، اور جس سے دین حاصل ہو رہا ہے وہ خزانہ بھی باقی رہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے وحی اتاری۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اکیلا قرآن نہیں ہے۔ ہم نے وحی اتاری اور ہم وحی کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ زمین پر جو تاریخ قرآن پاک کی ہے وہی تاریخ احادیث کی بھی ہے۔ اس کا آغاز زمین پر، ویسے تو قرآن قدیم ہے، پہلے لوح محفوظ میں تھا، پھر آسمان دنیا میں تھا، اس کے بعد نقل ہو کر اللہ کے نبی کے سینے میں آیا۔ قرآن تو ازلی ابدی کتاب ہے، لیکن زمین پر قرآن پاک کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے پہلے باب میں بدء الوحی میں تفصیلی حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جو عمروں پر لوگ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، انہوں نے غار حرا دیکھی ہوگی۔ کسی نے دیکھی ہے؟ جزاکم اللہ۔ اوپر چڑھ کر دیکھی ہے؟ غار حرا میں 6 مہینے آپ نے مراقبات فرمائے، اللہ کے نبی نے۔ گھر سے تشریف لے آتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آتے، ہفتہ 2 ہفتے 15 دن 20 دن اس غار میں قیام فرماتے۔ پھر جب خرچہ ختم ہو جاتا پھر گھر تشریف لے جاتے، وہاں سے خرچہ لے آتے۔ تو 6 مہینے آپ اس میں قیام فرماتے رہے اور مراقبات فرماتے رہے، اللہ سے مناجات فرماتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن جبریل امین آئے اور قرآن پاک کی 5 آیات لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات قرآن پاک کی سب سے پہلے آسمان سے آئیں اور اللہ کے نبی تک پہنچائی گئیں۔ آپ نے ان آیات کو یاد کیا اور سیدھے اس پہاڑ سے اترے اور گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گھر میں ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی تھی۔ حضرت خدیجہ جب تک آپ گھر میں رہیں اور کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ موجود تھی، حضور گھر میں تشریف لائے، آپ کو بخار کی کیفیت ہو رہی تھی وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دیا گیا۔ آپ کی طبیعت جب سنبھلی تو آپ نے ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ قصہ سنایا کہ یوں غار کے اندر آدمی آیا، اس نے مجھے کہا اقرأ یا محمد۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے سینے سے لگا کے دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، انہوں نے پھر سینے سے لگایا، چھوڑ دیا، کہا اقرأ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، تیسری دفعہ پھر سینے سے لگایا، چھوڑ دیا۔ جب تیسری دفعہ سینے سے لگا کے چھوڑا تو اندر اتنا نور بھر چکا تھا کہ اب وہی پڑھنے کی استعداد پیدا ہو گئی تھی۔ جبریل پڑھتے گئے اور حضور آگے آگے اس کو دہراتے گئے۔
جب یہ ساری تفصیل اماں کو سنائی تو اماں نے کہا ہمارا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، وہ آسمانی کتابوں کو جاننے والا ہے، ذرا اس کے پاس چلتے ہیں، یہ قصہ ان کو سناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ یہ تورات انجیل کو پڑھنے والا تھا تو عرب، لیکن اس نے تورات انجیل کو سیکھ لیا تھا۔ قصہ جب سنایا حضور نے کہ یوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور یہ کلام مجھے پڑھا کر گئے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو آنے والا وہی ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو وہی جبریل لے آتے تھے، یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور پھر کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کو لوگ مکے سے نکال دیں گے۔ حضور کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مکے والے تو حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، مشورے بھی آپ سے لیتے تھے، فیصلے بھی کراتے تھے۔ حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ مکے والے مجھے نکال دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبا مخرجیہم، حدیث کے الفاظ ہیں، کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی نبی آیا ہے اس کی اسی طرح مخالفت ہوئی ہے، آپ کی بھی جب آپ اپنا مشن ظاہر کریں گے تو آپ کی بھی مخالفت ہوگی اور آپ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری تفصیل سابقہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں کب اعلان نبوت کرنا ہے اور یہاں سے کیسے ہجرت کر کے جانا ہے اور قوم کیسے مخالفت کرے گی، یہ ساری تفصیل موجود تھی۔ تو یہ قصہ آپ کو میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں قرآن پاک کی آیات تو ہیں 5، جو سورت علق کی 5 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، باقی جو سارا قصہ ہے یہ حدیث ہے۔ باقی جو میں آپ کو سارا قصہ سنا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ حدیث ہے۔ یہاں سے قرآن پاک کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے زمین پر، اور ساتھ ہی حدیث کی تاریخ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے تکوینی فیصلے کے مطابق جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی، بالکل اسی طرح احادیث کی حفاظت کی۔ قرآن پاک کو یاد کیا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک کو اپنے پاس محفوظ کیا، قرآن پاک پر عمل کیا، اور پھر اپنے شاگردوں کو منتقل کر